ظلم کرتا ہے انڈیا اور اس کا ہم جواب دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہم ایک مسلم کنٹری ہے, ہماری آرم فورسز مسلمز ہیں, ہمارا نعرہ ہے ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. تو ماشاءاللہ میں مطلب ناٹ ٹو کوئی میں فار فیچ بات نہیں کر رہا, دس از ریالٹی. ابھی آپ سنیں کہ آئی ایس پی آر کے جو ہیں وہ ہیڈ ہیں غالباً, ان سے پوچھا گیا بنیانم مرصوص آپ نے نام رکھا, پھر آپ نے سنت بتائی باقاعدہ کہ ہم نے فجر کے ٹائم پہ اس طرح سے کیا. تو انہوں نے بڑا کلیئر جواب دیا کہ دیکھیں اسلام اینڈ یہ ساری چیزیں ہماری آئیڈیالوجی ہیں, ہمارے اس کا حصہ ہے باقاعدہ. تو دیٹس اے گڈ تھنگ, ٹھیک ہے, جو بہت اچھی چیز ہے وہ ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. اس میں علی بھائی ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا. اصل میں آج کل کے دور میں جب نیشن اسٹیٹس ایگزسٹ کرتی ہیں نا, تو آج کل آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہماری باؤنڈریز ایک بنا دی گئیں, اور ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ مسلم کنٹریز ہیں, نمبر آف کنٹریز ہیں, اور وہ اٹانومس اسٹیٹس ہیں نا, اور اس میں ظاہر ہے مسلمان جو انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ اب اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ وہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں, تو اب دے ہیو ٹو شو allegiance ٹو انڈیا ان فیکٹ. اور ظاہر ہے ہمیں وہاں پہ کچھ سپورٹ نظر آتی ہے کہ وہاں پہ مسلمز جو ہیں وہ اپنی جو ہے ملک کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں, اور دے مائٹ ہیو سم ویلڈ ریزنس, اس لیے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے. دے کین ناٹ ایکچولی ریمین دیئر اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سپورٹ سم ادر مسلم. اور یہ پرابلم ہے جب ہم نے اسٹیٹس بنائی, ماڈرن اسٹیٹس کا کانسیپٹ آیا نا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان پوری ایک امپائر تھے, ایک نیشن تھے. وہاں پہ جہاد کو ذرا کلیئرلی ڈیفائن کرنا کہ یہ جہاد ہے یا نہیں ہے, یہ ایزی تھا. اب جو ہے, اب امیجن کریں, اللہ نہ کرے, جیسے عراق اور کویت کی جنگ ہو گئی, آپ مجھے بتائیں یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ کویتی سمجھ رہے ہوں گے ہم بھی جہاد کر رہے ہیں, عراقی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بھی جنگ کر رہے ہیں. نہیں, لیکن ایک کلیئر نان مسلم اسٹیٹ ہے جو ظلم کرتی ہے. یہی میں بتا رہا ہوں. دا اونلی ویلڈ وے ٹو اسیس کہ کیا واقعی جہاد ہے وہ ہو سکتا ہے ڈیفینسو جہاد. آج کل کے دور میں اقدامی جہاد جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا, اسپیشلی انڈر دا فلیگ آف اے ماڈرن اسٹیٹ, یہ بڑا مشکل کام ہے. میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے, علماء مثال کے طور پہ آج پاکستان کہتا ہے یار اچانک, یا پھر کوئی اور مسلم اسٹیٹ ہے, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ پاکستان انڈیا, وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں نان مسلم اسٹیٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا اس اسٹیٹ کو ایکوائر کر لیتے ہیں. لیٹس اسیوم. اب کیا آج کل کے دور میں اس ماڈرن اسٹیٹ کے انڈر اس طریقے سے جہاد کرنا, اسپیشلی جب وہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں اور اٹانومس اسٹیٹس ہیں, اور وہ ایک قسم کی ایک ورلڈ کے اندر ایک پیس ٹریٹی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک گلوبل ریلیشنز اور ایک گلوبل اینٹی کے طور پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ مشکل طرح سوالات ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں ان کو آسانی سے ایڈریس نہیں کر سکتے. ہاں, ایک طریقہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں ہم واقعی کہہ سکتے ہیں یہ ویلڈ جہاد ہے. جب اصل بحث یہ ہو رہی ہے نا ویلڈ جہاد کیا ہے, وہ ہو سکتی ہے کہ آپ پر کسی نے حملہ کر دیا, اب آپ نے دفاع کرنا ہے. تو اگر تو یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ کسی ملک کے اوپر اور اسپیشلی اگر نان مسلم نے اگر آپ پر حملہ کر دیا, تو ڈیفینسو لڑنا, اس میں دوسری رائے نہیں ہے واللہ عالم میری ذاتی کہ یہ جہاد ہی ہے. بالکل یہ جہاد ہی ہے, اور ویلڈ فارم آف جہاد ہے, اسپیشلی اگر آپ پر زیادتی ہو رہی ہے. یہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کا جب معاملہ ہوا کہ زیادتی کس کی طرف سے ہے, یہ جیسے اس طریقے سے بحث چل رہی ہے, بٹ اگین اگر وہ زیادتی ہے, بڑا فیکچوئل ہے. دیکھیں نا, انڈیا نے ایگریشن شروع کی, یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ تو آپ مطلب گو ٹو گوگل پہ سرچ کر لیں, یوٹیوب میں. انڈیا نے ایگریشن شروع کی, پاکستان نے آفر کی کہ ہم آپ کو پروف مانگتے ہیں, نیوٹرل پارٹی لائیں, آپ بلا لیں جس کو بلانا ہے, آپ کروائیں, پوری سرچ کروائیں. اگر ہمارے پہ آتا ہے یہ بلیم تو وی ول ٹیک دا رسپانسبلٹی, لیکن پہلے آپ پروف تو دیں. اس کے بعد دیکھیں مساجد پہ اٹیک ہو رہے ہیں, بالکل ایسے, اور وہ کہا یہ گیا ٹیررسٹ کیمپس پہ اٹیک ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد ایکسپیکٹ کرنا کہ اب کاؤنٹر اٹیک نہیں ہوگا, بس ہم نے ٹیررسٹ پہ اٹیک کیا, بس دیٹس اٹ. تو پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے, اس کی آپ کو ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرنا, مطلب یہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق بھی آپ جو ہے وہ جنگ کی طرف ہی جا رہے ہیں نا. تو پاکستان, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی اسپیسیفک اگر آپ نہ بھی بات کریں, اگر ہم اصولی بات کریں سمپل, یہاں پہ تو فیکٹس ہوں گے ڈیفینیٹلی, بالکل. تو جو اسپیسیفکس ہیں نا, اسپیسیفکس ان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تو بالکل یہ ڈسکشنز موجود ہیں, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ زیادتی ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنرل اصولی اگر ہم بات کریں تو ویلڈ جہاد کے لیے سب سے بہترین, اور آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں جیسے فلسطینیوں کا جہاد ہے, بالکل ویلڈ ہے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے, تو بہت کلیئر ہے نا, ڈیفینسو کلیئر ہے.
اسی طریقے سے اگر انڈیا ہم پر حملہ کرتا ہے اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وداؤٹ اینی سچ پروویکیشن اور بغیر کسی زیادتی کے، بغیر کسی طرح سے ظلم اور جارحیت کرتا ہے، بالکل ویلڈ جہاد ہے اس میں دوسری بات. اور جس طرح ابھی ہمارے سامنے رپورٹس آئی ہیں، تو اس کو جہاد کہنے کا مطلب ہے، اس کو جہاد کہنے میں کوئی دوسری، میرا نہیں خیال اس میں علماء کو کوئی ہوگی کنسرنز ہوں گے. ہاں آج کل کے دور میں اقدامی جہاد کرنا انڈر دا بینر آف ماڈرن اسٹیٹس کا جو جس طرح ہمارے ہاں تصور ہے اور جس طریقے سے اس کو اس طریقے سے جہاد کرنا، جی اب ہم جہاد کر رہے ہیں، اور پھر یہ اور وہ آیات اور احادیث کو فٹ کرنا. اصل میں جو غزوہ ہند مجھے فیل ہوتا ہے نا، وہ ایک قسم کا ڈیفینسو جہاد مجھے نہیں لگتا، واللہ اعلم، جو مجھے کانٹیکس نظر آتا ہے مجھے لگتا ہے واللہ اعلم کہ وہ جہاد ایک قسم کا اقدامی ہوگا اور وہ گلوبل لیول کا جہاد ہوگا. واللہ اعلم. ابھی میں ویری بیسک اسٹوڈنٹ آف ایسکیٹالوجی، لیکن ہاں اور ظاہر ہے، لیکن جو ڈیفینسو جہاد ہے، مطلب ہم تو جنرل اس احادیث میں اس کو شامل کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ویلڈ فارم آف جہاد ہے، اور اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر وہی ساری احادیث اور اس کے جو شہداء ہیں ہمارے جتنے بھی، وہ واقعی ویلڈ، وہ وہی شہید ہیں جن کے بارے میں احادیث میں اور قرآن میں ذکر. بالکل ٹھیک. اچھا یہ جو آپ نے کہا گلوبل جب وارز ہو رہی ہوں گی، یہ ہم آڈینس کو تھوڑا کلیئر کریں. وہ حدیث بڑی زبردست ہے، انٹرسٹنگ ہے. یہ حدیث ہے میرے سامنے معاذ بن جبل سے مروی، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. سنن ابی داؤد کی حسن کہا علامہ البانی نے اس کو. تو حدیث میں جو الفاظ ہیں، دا فلرشنگ اسٹیٹ آف جیروسلم ول بی وین یثرب از ان روئنز، اور یہاں پہ جو ورڈز ہیں وہ خراب یثرب، یعنی یثرب کی خرابی جو ہے وہ، اور یہ کب ہوگا سب؟ جب خروج الملحمہ، جب دا گریٹ وار کمز، اور دی آؤٹ بریک آف دا گریٹ وار، یہ پورے کرونولوجیکل آرڈر سے چیز بیان ہو رہی ہے. کب ہوگا؟ ول بی ایٹ دی کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپول، اینڈ دا کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپول وین دا دجال کمز فورتھ. He, the Prophet ﷺ, struck his thigh or his shoulder with his right hand and said, "This is as true as you are here or as you are sitting." یعنی معاذ بن جبل کو کہا. اب دیکھیں اس میں کیا ہے، یروشلم کی آبادی، مدینہ کی ویرانگی. خراب کو تھوڑا آپ کو حدیث میں جو یہ ورڈ ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیں. اس کے بعد ملحمہ کب ہوگی؟ جب قسطنطنیہ جو ہے کانکویسٹ ہوگا، اس کی فتح ہوگی. اور قسطنطنیہ کب فتح ہوگا؟ دجال جب آ جائے گا. تو یہ کیسے جو ہے اس کو ہم، اچھا یہ جو خراب کا آپ نے ذکر کیا نا، یہ عمران کے اپوزٹ ورڈ یوز کیا گیا. اچھا، عمران کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، اور ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ لوگ جو ہیں آبادیاں قائم ہوں. تو علماء نے اس بات کو ذکر کیا، محدثین نے، خاص طور پر ملا علی قاری اور اس طریقے سے دیگر اور بھی علماء نے، کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہوں گی خاص طور پہ جیروشلم میں، یہ ڈیولپمنٹس ہوں گی آفٹر دا ڈسٹرکشن کیریڈ آؤٹ بائی دا ڈس بلیورز اینڈ دا نان مسلمس. یعنی مسلمانوں کے پاس پہلے جیروشلم ہوگا، مسلمانوں سے چھین لیا جائے گا، اور پھر اس کو جو ہے نان مسلمس ڈسٹرائے کریں گے، اور ڈسٹرائے کرنے کے بعد خود ڈیولپ کریں گے. یعنی ڈس بلیورز یا نان مسلمس جو ہیں وہ جیروشلم کو کیا کریں گے؟ ڈیولپ کریں گے، اور اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں روئن یا ڈسٹرکشن ہوگی مدینہ کے اندر، یعنی ویران ہو جائے گا. یعنی ظاہر ہے ویران تبھی ہوگا جب وہاں پہ تباہی مچے گی، ڈسٹرکشن ہوگی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پھر ملحمۃ الکبریٰ، یعنی اس کے بعد جو اگلا ایونٹ ہے وہ الملحمہ، جس کو دا گریٹ وار کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں احادیث موجود ہیں رومنس کے خلاف، اور بڑی تھاؤزنز آف اس میں ڈیتھس ہوں گی، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو لوگ اس میں وکٹوریس ہوں گے ان کو کسی اسپوائلز آف وار کی حاجت نہیں ہوگی، اور وہ اتنے ڈس اپوائنٹڈ اور اتنے ہارٹ بروکن ہوں گے کہ ان کو دنیا کی کسی بھی چیز کی پسند ختم ہو جائے گی.